بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر چل رہا تھا، معصومہ عالمین کی شہادت کے ایام تھے، تو اس میں جو پروگرام کا ہوسٹ تھا خواتین مدعو تھی ایران کی۔ اس نے ایک بی بی سے سوال کیا، خاتون سے، کہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، آپ ان کے متعلق کچھ گفتگو کیجیے۔ تو وہ جو خاتون ٹی وی پر آئی تھی مہمان، انہوں نے میزبان سے کہا چھوڑیے، یہ کل کی پرانی باتیں ہیں، یہ کل کی پرانی بات ہے، آج کی بات کیجیے، آج کی بات کیجیے۔ معذن وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں بات، یہ پرانی باتیں ہیں معاذ اللہ، آج کی۔ اتفاق دیکھیے کہ آغا خمینی وہ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ وہ جو ان کا آفس تھا تہران میں، آفس کیا تھا، وہ حجرہ تھا مسجد کا، وہ حجرے میں دری بچھی رہتی تھی، وہ اس پر ٹی وی تھا تو خبریں وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت آغا خمینی نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ عورت جس نے اتنی بات کہی ہے سیدہ عالمین کے بارے میں کہ چھوڑیے، وہ کل کی بات تھی، یہ عورت واجب القتل ہے۔ ذرا میں نے کہا صلوات پڑھ دیجئے عظمت سیدہ عالمین۔ دیکھا آپ نے آغا خمینی، یہ عورت واجب یہ دو فتوے جو ہیں نا آغا خمینی کے کمال ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ سلمان رشدی کے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا، جی سرکار، وہ جی ہاں، اور وہ کروڑوں ڈالر جو قیمت لگائی تھی، اور فتویٰ بھی جاری کیا، اور مارنے والے کے لیے ایک بڑا انعام بھی مقرر کیا آغا خمینی نے۔ اور یقین جانیے فتویٰ کیا تھا کہ وہ مردود زندگی بھر اس فتوے کا قیدی ہو کر رہ گئے، یعنی زندہ بھی رہا تو مردہ جیسا ہے، زندہ، یعنی یہ شیعہ پلیٹ فارم سے آواز آئی تھی، خبردار کس میں جرأت ہے حسینیوں کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کی شان میں بدتمیزی کرے۔ اور آج جب میرا خیال ہے 30-35 سال کے بعد، یا جو اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جی، زیادہ ہو گیا، اس کے بعد جب اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ بھی اسی لڑکے نے کیا کہ جس کے پاس آغا خمینی کا فتویٰ موجود تھا۔ حالانکہ جس لڑکے نے حملہ کیا، جب خمینی صاحب نے فتویٰ دیا، یہ لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دیں جناب، فتوے کی طاقت دیکھیے، صلوات پڑھ دیں۔ پھر آغا خمینی نے کہا کہ وہ جو اینکر تھا پروگرام کا، اس اینکر نے اگر جان بوجھ کر یہ پروگرام کرایا، یا اس نے اس عورت کو ٹوکا نہیں کہ خبردار آپ غلط کہہ رہی ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اینکر نے یہ اعلان کیا کہ صاحب اس کے کہنے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بچ گیا، ورنہ اس عورت کی طرح وہ اینکر بھی واجب القتل ہے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے اندر اینکر کو، اس عورت کو، دونوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہاں آپ سمجھے جناب عالی، عظمت اہل محمد کا معاملہ ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ سیدہ عالمین کے بارے میں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ کل کی بات ہے؟ ارے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کل کی بات ہے تو یہ عورتیں بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہیں گی۔ آج جس عورت کے سر پہ چادر ہے، یہ احسان ہے جناب سیدہ کا۔ یہ احسان نہیں تو ہے حضور، یقین جانیے یہ جو پردہ کر رہی ہیں، خدا ان کو اور ان کے پردوں کو سلامت رکھے، تو یہ پردہ جب کر رہی ہیں تو اس لیے چاہے شعوری طور پر یہ بات ہو یا لاشعوری طور پر، لیکن جب برقع پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، تو اس لیے پہنتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مادر حسین کا سر پر سایہ موجود ہے۔ ورنہ مجھے بتا دیجئے پردے کا جواز ہی کیا رہ جاتا ہے؟
یہ عجب موڑ پہ لے آیا میں بات کو. ورنہ پردے کا جواز کہاں ڈھونڈو گے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. اس ہستی کو اگر آپ کہہ دیں کہ معاذ اللہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے, آج ان کی تعلیمات کی ضرورت, تو پھر میرا چیلنج ہے پردہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ارے آپ ان سے پردہ ڈھونڈیں گے کہ جن کے نام لے رہے ہیں یہاں ٹیلی ویژن پر. نام تو لیتے ہیں ٹی وی پر, پہلے دیکھیں تو صحیح تاریخ میں ان کا پردے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ ان کا برقعے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین